بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد باب ذکر اللہ تعالی قائما وقائدا ومضطجعا ومحدثا وجنبا وحائضا الا القرآن فلا يحل لجنب ولا حائض قال اللہ تعالی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ تعالی علی کل احیانہ رواہ مسلم۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کس حالت میں کس وقت کس طریقے سے کرنا چاہیے اس کی تفصیل کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اللہ کا نام اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے اچھا ہے کہ وضو کے ساتھ ہو، پاکیزگی کے ساتھ ہو، قبلے کی طرف منہ کر کے ہو، یہ سب بہتر ہے، افضل ہے، اچھا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی بغیر وضو کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، قبلے کی طرف منہ نہیں ہے، دوسری طرف منہ کر کے ذکر کر رہا ہے، چلتے پھرتے ذکر کر رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، پہلا کلمہ پڑھ رہا ہے، اللہ کا نام لے رہا ہے، تو یہ سب جائز ہے، درست ہے، بلکہ اس طریقے سے کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہمیں کھڑے ہونے کی حالت میں بھی کرنا چاہیے، قائدن کے معنی بیٹھنے کی حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ بستر پر لیٹے ہوئے ہو تو بستر پر لیٹے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ وضو کے ساتھ ہو تو بھی اور وضو کے ساتھ نہ ہو تو بھی جائز ہے۔ اگر کوئی آدمی بغیر وضو کے لا الہ پڑھ رہا ہے، اگر کوئی آدمی بغیر وضو کے تیسرا کلمہ پڑھ رہا ہے، اگر کوئی آدمی درود شریف بغیر وضو کے پڑھ رہا ہے تو یہ پڑھنا جائز اور درست ہے، منع نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی حفظ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے، یا کوئی دوسری سورت پڑھ رہا ہے، یاسین پڑھ رہا ہے، لیٹے ہوئے پڑھ رہا ہے، کروٹ پر سویا ہوا ہے اور کروٹ کی حالت میں پڑھ رہا ہے، تو یہ سب جائز ہے، درست ہے، منع نہیں ہے۔ بلکہ پہلے میں نے بتا دیا، افضل، بہتر، سب سے اچھا، زیادہ سے زیادہ ثواب یہ ہے کہ وضو کے ساتھ ہو، قبلے کی طرف ادب کے ساتھ وغیرہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے سب حالتوں میں ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بلکہ آگے بتایا وہ جنوباً و حائضاً، حتیٰ کہ اگر آدمی جنابت کی حالت میں ہو، میاں بیوی نے کیا ہے جنابت کی حالت ہوئی ہو تو جنابت کی حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، اللہ اللہ پڑھنا چاہے تو یہ بھی پڑھنا جائز اور درست ہے۔ ہاں، جنابت کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا جائز نہیں۔ اسی طریقے سے عورت جب حالت حیض میں ہو تو حالت حیض میں اس کو قرآن پاک کی تلاوت کرنا جائز نہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنا چاہے، سورہ اخلاص پڑھنا چاہے تو اس میں یہ حالت حیض میں بھی جائز نہیں اور جنابت کی حالت میں بھی جائز نہیں۔ جب پاک ہو جائے گی اس وقت پڑھ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا نام، تسبیحات وغیرہ جو ہے وہ اس حالت میں بھی، حالت حیض میں بھی اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے وہ۔
قرآن پاک کی آیت مصنف رحمۃ اللہ نے پہلے ذکر کی اور اس میں صاف طور پر بتایا کہ الذین، جو لوگ کے ذکر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، کروٹ کے اوپر، اور سوچتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسمان کے پیدا کرنے میں اور زمین کے پیدا کرنے میں، اور کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ربنا ما خلقت ھذا باطلا، آپ نے اس کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے آسمان اور زمین، آسمان میں جو چیز ہے وہ، زمین میں جو چیز ہے وہ، بہت ساری چیزیں پیدا کی، لیکن یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں، ہمارے لیے پیدا کی۔ بہت ساری ایسی چیزیں کہ دیکھ کر ہمیں ہوتا ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے۔ جانور پیدا کیے گئے ہیں، ہمارے لیے پیدا کیے گئے ہیں، گائے پیدا کی گئی ہے، بھینس پیدا کی گئی ہے، گھوڑا پیدا کیا گیا ہے، سب ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ ہمارے اس میں اشارہ ہے کہ ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کی اور تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا۔ اس وجہ سے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، تعالیٰ کی فرما برداری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ماننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں تو ہمارے لیے پیدا کی اور ہم کو فائدہ دے رہی۔ آج اگر میں نہ رہوں تو یہ پوری کائنات کو کوئی نقصان نہیں، لیکن کائنات میں سے کوئی چیز نہ رہے، تھوڑی دیر کے لیے اگر سورج گرمی دینا چھوڑ دے، چاند کیا ہے روشنی دینا چھوڑ دے، بارش برسنا بند ہو جائے تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، تو پھر ہمیں بھی ہر آن اور ہر لمحے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرتے رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ ابھی میں نے بتایا کہ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ پاکی کی حالت میں کرنا چاہیے۔ اگر جنابت ناپاکی کی حالت ہے، حیض کی حالت ہے، نفاس کی حالت ہے، تو اس حالت میں پڑھنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا چاہ رہی ہے، بسم اللہ پڑھنا چاہ رہی ہے تو یہ جائز ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ذکر کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ یذکر اللہ تعالیٰ علی کل احیانہ، رواہ مسلم۔ مسلم شریف جو کتاب ہے حدیث کی، اس میں یہ حدیث لکھی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، اور ظاہر بات ہے کہ آدمی کی حالت ہر وقت یکساں نہیں ہوتی، کسی وقت وضو کے ساتھ ہوتا ہے، کسی کے وقت وضو کے ساتھ نہیں ہوتا، کسی کے وقت وہ بیٹھا ہوا ہے قبلے کی طرف منہ کر کے ہوتا ہے، کسی کی طرف بعض مرتبہ قبلے کی طرف منہ کر کے نہیں ہوتا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، تو معلوم ہوا کہ کھڑے ہو کر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا جائز ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ان احدکم اذا اراد ان یاتی اہلہ قال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شیطان، متفق علیہ۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف میں موجود ہے۔ بہت ہی اہم حدیث ہے، ہمیں اس کو مد نظر رکھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے اور فکر کرنا چاہیے۔ ابھی تو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہر حالت میں کرنا چاہیے۔ اب اس وقت جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں ہمارے پیدا ہونے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہمارا جو گمراہ کرنے کے لیے شیطان ہے، ہمارے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے. یا یوں سمجھو کہ بچہ پیدا ہوا، اس پیدا ہونے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو اس کے ساتھ مقرر کر دیتے ہیں اور ایک شیطان کو اس کے ساتھ مقرر کر دیتے ہیں. فرشتہ تو اس کے دل میں الہام ڈالتا رہتا ہے، اچھے اچھے خیالات ڈالتا رہتا ہے. ہم لوگوں کو بھی بعض مرتبہ اس کا احساس ہوتا ہے کہ ایک دم ہمارے دل میں اچھا کام کرنے کا خیال آ گیا. کہاں سے آ گیا؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ہمارے ساتھ فرشتہ رکھا ہے. وہ فرشتہ ہمارے دل میں خیال پیدا کرتا ہے اور کیا ہے، اچھی باتیں، اچھے اچھے کاموں کے لیے. اور بعض مرتبہ ہم اچھی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں ہے یا اور بھی اچھی جگہ پر بیٹھے ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایک دم کوئی برا خیال ہمارے دل میں آ جاتا ہے. یہ کون کرتا ہے؟ یہ ہمارے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شیطان کو مقرر کیا ہے وہ کرتا ہے. وہ ہمارے دل میں برا خیال رکھتا ہے. جب ہم کو وہ غافل سمجھتا ہے، ہم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہمارا دھیان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہماری توجہ نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہمارا دل متوجہ نہ ہو اور غفلت اختیار ہو جاتی ہے، غفلت حاصل ہو جاتی ہے، غافل ہو جاتا ہے وہ، تو اس وقت شیطان کو موقع مل جاتا ہے اور وہ ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. شیطان کا کام تو اتنا ہی، صرف وسوسہ ڈال دیا، دل میں ایک بیج ڈال دیا. اب وہ بیج وسوسہ چلتا رہے گا، نکلتا رہے گا اور آدمی پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ گناہ کے اندر میں متوجہ ہو جاتا ہے. اس وجہ سے ہم کو ہر وقت اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام لینے کا حکم دیا گیا ہے. بعض مرتبہ مرد اور عورت جمع کرتے ہیں، اس میں بھی اگر جمع کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا گیا تو پھر اس صورت میں شیطان کا اثر اس میں نہیں آتا. اور اگر اس وقت جوش میں آ کر، جذبات میں آ کر اللہ کا ذکر اگر آدمی بھول جاتا ہے تو شیطان اس میں شریک ہو جاتا ہے. اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں شیطانیت کا اثر بھی آ جاتا ہے. بہت سی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض بچوں میں شیطانیت کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس وقت اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کیا گیا ہوتا ہے اور پھر اس صورت میں شیطان اس میں شریک ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیا ہے، وہ شیطان کو تو کیا ہے، کھانے پینے کی سب کی ضرورت ہے، لیکن وہ کہاں سے کھائے گا، کہاں سے پیے گا؟ تو اگر ہم نے کھاتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیا، بسم اللہ نہیں پڑھی اور ویسا ہی کھانا شروع کر دیا، بسم اللہ نہیں پڑھی اور ویسے ہی پینا شروع کر دیا، تو وہ بھی ہمارے ساتھ اس کھانے میں اور پینے میں شریک ہو جاتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی کھا رہے تھے، بسم اللہ اس نے نہیں پڑھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا چاہیے جیسا آپ حضرت کو معلوم ہے، اور اگر بھول جائے اور جس وقت یاد آ جائے تو اسی وقت بسم اللہ من اولی الی آخری پڑھ لینا چاہیے. اگر اس طریقے سے درمیان میں یاد آ گیا اور درمیان میں پھر اس نے بسم اللہ پڑھ لیا تو شیطان جو ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا تھا، اللہ کا نام آ جانے کی وجہ سے جو اس نے کھایا ہے وہ سارا کا سارا وہ قے کر دیتا ہے، وہ اس کے پیٹ میں نہیں جاتا. اور اگر ہم نے نہیں پڑھا اور کھاتے رہے تو پھر اس صورت میں جو کچھ کھایا ہے ہم نے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ اس کے پیٹ میں بھی جائے گا. ایک کتاب میں قصہ لکھا ہے کہ ایک بہت بڑا آدمی تھا، متقی پرہیزگار.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہر ایک کے ساتھ شیطان کو مقرر کیا ہے، جیسے میں نبی بتایا کہ ہر ایک کے ساتھ شیطان بھی ہے اور فرشتہ بھی مقرر کیا گیا ہے۔ فرشتہ نیکی کا حکم کرتا رہتا ہے اور یہ برائی کا حکم کرتا رہتا ہے، اور یہ کھاتا بھی ہمارے ساتھ ہے، پیتا بھی ہمارے ساتھ، رہتا بھی ہمارے ساتھ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم گھر میں داخل ہوئے اور گھر میں داخل ہوتے پڑھا بسم اللہ، بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر گھر میں داخل ہوئے، گھر داخل ہونے کے بعد پھر گھر میں سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو شیطان کہتا ہے کہ آج پورا دن اب اس گھر میں ہم کو رہنے کی اجازت نہیں ہے، اب ہم نہیں رہ سکتے۔ اور اگر گھر میں ویسے ہی داخل ہو گئے جیسے ہم آنکھ بند کر کے داخل ہو جاتے ہیں، تو اس کو بھی ویزا مل جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اب تو یہاں رہنے کا موقع بھی مل گیا، رات کو ٹھہرنے کا بھی موقع مل گیا، اور گھر میں وہ ساتھ میں اسی طریقے سے رہتا ہے۔ تو میں ایک قصہ بیان کر رہا تھا کہ ایک بزرگ تھے، ان کو مکاشفہ ہوا، اور یہ مکاشفہ کہ ایک دوسرا آدمی ہے، اس کا جو شیطان ہے مست کلندر ہے، وہ اچھی طریقے سے کھائے، کھانا پینا اچھی طریقے سے اس کو مل رہا ہے، سونے کا بھی اچھی طریقے سے مل رہا ہے، اور وہ اچھی طریقے سے موٹا تازہ ہو رہا ہے۔ اور ایک دوسرا آدمی تھا، اس کا شیطان جو ہے وہ بالکل دبلا پتلا ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے، کھڑے رہنے کی طاقت نہیں ہے، بالکل کیا ہے، مرنے کے قریب ہے۔ وہ مرے گا تو نہیں، اس لیے کہ یہ تو ہمارے ساتھ ہے وہ تو، لیکن وہ دبلا پتلا ہو گیا، بالکل کمزور ہو گیا ہے۔ پوچھا کیا ہوا، تو کہا کہ اس وجہ سے کہ یہ جو بھی کچھ کھاتا ہے پیتا ہے تو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتا ہے، اور جس وقت اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ہمارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ رہ سکتے ہیں، اور نہ سو سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ اور دوسرا ہمارے جیسا ہوگا کوئی بیچارہ، تو وہ اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، تو جو کھاتا ہے اس میں وہ شریک، جو پیتا ہے اس میں وہ شریک، جو کرتا ہے اس میں وہ شریک، اس وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ ہمیں ہر آن اور ہر لمحے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر پانی پینے سے پہلے، گھر میں جانے سے پہلے، چپل پہننے سے پہلے، جوتے پہننے سے پہلے، کپڑے پہننے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی جب کہ ارادہ کرے کہ وہ اپنی اہلیہ کے پاس جاوے تو کہے بسم اللہ۔ ابھی کس وقت کہے؟ کپڑے اتارے اس وقت کہے، اور اس صورت میں پھر کیا ہے دخول کرے اس سے پہلے کہہ لے، اور اگر بھول جائے تو پھر وہ درمیان میں بھی کہہ سکتا ہے، لیکن اس وقت زبان سے نہ کہے، صرف دل سے کہے، دل سے پڑھ لے۔ وہ کیا پڑھ لے؟ اللہم جنبنا الشیطان، یا اللہ شیطان سے ہماری حفاظت فرما، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور جو کچھ اولاد تو ہمیں دے اس میں شیطان کا حصہ نہ ہو۔ فَإِنَّهُ، اب اگر اس جمع کے بعد اولاد ہوتی ہے، اور اولاد ہونے کے بعد اگر یہ پڑا ہوا ہے، فَإِنَّهُ أَن يُقْدَرَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ، ان دونوں کے ملنے کی وجہ سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بچہ پیدا کرتا ہے، فی ذالک، تو اس کو شیطانیت کا اثر نہیں ہوتا، اور اس بچے میں شیطانی پریشانیاں نہیں ہوتی، ہدایت کا غلبہ ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہر حال میں کرنا چاہیے۔ اس وقت آپ حضرات کے سامنے جو حدیثیں بتائی گئی اس میں دو باتیں بتائی گئی، ایک تو یہ کہ 24 گھنٹے میں ہم جتنے بھی کام کریں اس میں زبان سے تو کوئی کام نہیں ہوتا۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزوں نے بھی لکھا ہے فضائل میں کہ ہاتھ پاؤں سے تو ہم کام کرتے رہتے ہیں لیکن زبان سے کوئی کام نہیں کرتا۔ اس وجہ سے اگر زبان سے ہم اللہ کا نام لیتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، اور ہاتھ سے اپنا کام کریں، پاؤں سے اپنا کام کریں، تو یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں، اور خاص کر کے کپڑے پہنتے ہوئے، یا کوئی کام کی شروعات کرتے ہوئے، یا گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔
اور دوسرا یہ بتایا کہ اگر آدمی میاں بیوی کے ساتھ اگر صحبت وغیرہ کرتا ہے تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کپڑے وغیرہ اتارتے وقت یا اس سے پہلے یہ دعا جو ابھی بتائی وہ دعا کو پڑھ لینا چاہیے، اور اس دعا کے بعد اگر اس سے بچہ پیدا ہوگا تو اس بچے میں شیطانی اثرات نہیں ہوں گے، شیطانیت نہیں ہوگی، اور کیا ہوگا، وہ نیک اور صالح ہوگا۔ اللہ جل جلالہ و امن والو ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔